میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں، اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے۔ اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے آپ کو کچھ دیر کے بعد اور نہ دکھاتا ہوں، لیکن اپوزیشن سب کو سے آپس میں پہلے آپ تقسیم کو ہونے بتاتا دیا چلوں ہے کہ اس اور وقت نہ پیپلز پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف لیگ کو تحریک آپس میں تقسیم لبیک ہونے کی دیا۔ آواز بن کر سامنے آئی ہے، سنگل پارٹی ہے جس نے تحریک لبیک کے حق میں میں نے کھل پیپلز کر پارٹی سے بھی بات کی ہے۔ بلکہ یہ حکومت سے بھی عمران فرحت ہے درخواست جناب، کی یہ تھی پنجاب اسمبلی کہ میں آپ یہ جو ہے مسودہ پنجاب حکومت کے سامنے لبیک شنگھائی کے حق میں جو ہے کوآپریشن وہ واضح طور پر کانفرنس آواز کے بعد اٹھا کریں۔ رہے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے میں نے کہ پی ٹی آئی جو سے بھی سارے درخواست کی مریض ہیں تھی اس کے اوپر بات کہ کی ان جائے۔ دنوں میں مزید آپ انہوں نے کسی کیا قسم کہا کا میں کوئی جناب مظاہرہ ویڈیو کو نہ دیکھیں، کریں۔ اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے اندر میں تھوڑی سی کوئی خلش ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس مسودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور اس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔
اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس پورے پارلیمنٹ کو ایک شرف حاصل ہو رہا ہے، اور پوری پارلیمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمارے وجود میں آیا تھا، اور آج وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ 2028 کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار سے پاک ہوں گے۔ یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے، ہمارے کورٹ نے فیصلہ کیا، 1997 میں فیصلہ کیا، لیکن نظر ثانی کیسوں کے نتیجے میں آج تک اس کے کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ ابھی پھر شریعت کورٹ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا، لیکن کمرشل بینک، عام بینک، وہ دوبارہ نظر ثانی میں چلے گئے، اور وہ اتنی کمزور عدالت ہے ہماری شریعت کورٹ کہ اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو ان کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مضبوط بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ذمے جو سود کا کوئی مال ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر نہیں کرتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم یہ کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا تلوار اٹھاؤ، لڑو میرے ساتھ، جنگ کرو میرے ساتھ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو۔ کیا وہ اللہ کے سامنے تلوار اٹھا سکے گا؟ لیکن اللہ اسی پر اس کو شرمندہ کرے گا اور ذلیل کرے گا کہ تم نے دنیا میں ناظرین سودی کرام، آپ کاروبار نے کیا دیکھا جی تھا، طریقے اب انصاف اٹھاؤ پہ نا جو ہے تلوار۔ یہ فرحت عباس میں نے تیرے جناب خلاف جنگ کا اسمبلی اعلان میں کر دیا انہوں تھا۔ نے سانحہ امریکہ کے حوالے سے کھل کر بات اس کی، اور حوالے انہوں سے نے اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ میں آج کا جو معمول کا ایجنڈا ہے اس کو ملتوی شکر کر گزار کے ہوں جو سانحہ امریکہ کہ ہوا ہے اس کے اوپر بات کی حکومت جائے، میں شامل اور تمام اس جماعتوں نے ساتھ ساتھ ہماری انہوں نے اس کہا کہ ترمیم جو کو نون لیگ ہے قبول کر لیا ہے، اور ہم اللہ سے من حیث القوم معافی مانگیں، اور یہ پارلیمنٹ قوم کی نمائندہ ہے۔ ہم جب یہاں پر بیٹھ کر اس 77 سالوں کا جرم اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ پورے قوم کو معاف کر دے گا۔ ہر بات یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، جب پاکستان بنا اور ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے نظام معیشت نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، بلکہ انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ ہم ملک میں وہ نظام معیشت لائیں گے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ ہر بات پہ ہم قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں ہمیں ان کا حوالہ کیوں بھول گیا؟ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے آج ایوان میں حکومت کو بہت بڑا جھٹکا دے دیا۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے حق میں کھل کر آواز اٹھا دی، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی غلط ہو رہا ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی نہیں ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی ایسی ترمیم کی طرف نہ جائے جو پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گی۔
नाज़रीन इकराम, उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं ऐसी किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकता। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला किया है कि वो अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि अगले साल के बिल्कुल स्टार्ट में भारत और श्रीलंका में होने जा रहा है, उस सिलसिले के लिए पाकिस्तान अपनी टीम भारत नहीं भिजवाएगा। पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिख दिया है और आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के तमाम मैचेस भारत की बजाय श्रीलंका में करवाए जाएं। इससे पहले नाज़रीन करम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी को खत लिखा है और उसने भी आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने मैचेस भारत में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि हिंदू इंतखाब पसंद अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी धमकियां लगा रहे हैं। और उसने रिक्वेस्ट की है आईसीसी से बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में ही करवाए जाए। वाज़ेह है नाज़रीन करम, रवां साल 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, उसमें भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भिजवाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत और श्रीलंका में अगले साल के स्टार्ट में होने जा रहा है, उस सिलसिले के लिए अपनी टीम भारत नहीं भिजवाएगा।